دوسرے دن صبح ان لوگوں نے جو افراد تھے اہل بیت کے ان کو قیدی بنا لیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر سوار کر دیا اور وہ کوفہ کی طرف چلے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر چلتے چلتے یہ رات کے وقت کوفہ پہنچے۔ انہوں نے رات کے وقت گورنر کوفہ کو ابن زیاد کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اہل بیت کے آرام کا خیال نہ کیا اور خود آرام کر رہا تھا، اور جو کوفے کے رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، جو سپاہی تھے وہ اور ادھر ادھر سے آئے تھے جو وہ دارالعمارت کے نیچے اس کے قریب بیٹھ گئے، یہاں رات گزاری اور سوچا یہاں رات گزاری جائے اور صبح اس ساری کاروائی ابن زیاد کے سامنے پیش کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ امام عالی مقام کا جو سر مبارک تھا وہ اوندھا بن یزید ایک شخص تھا جس کے پاس تھا۔ اس نے کہا اس سر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں کسی کے بھی سپرد کر کے نہیں جاتا بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتا ہوں۔ اور وہ امام عالی مقام کا سر مبارک اپنے گھر لے گیا اور لے جا کر ایک مٹی کا برتن تھا، اس کے نیچے اس نے امام عالی مقام کا سر انور رکھ دیا۔ اب اس کی بیوی نے پوچھا کہ تو کیا لایا ہے؟ تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ وہ کہنے لگی تیرا بیڑا غرق ہو جائے، حسین ابن علی کا سر مبارک، نبی کے نواسے کا سر مبارک، اور تو نے لا کر زمین پر رکھ دیا؟ اللہ اکبر! اور اوپر مٹی کا برتن دے دیا۔ لوگ گھر میں سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، اور تو نے نبی کے نواسے کا سر مبارک لے آیا اور اسی بے ادبی اور بے حرمتی سے رکھ دیا۔ یاد رکھ میں تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی، صبح ہو جانے دے، میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی، تجھ جیسے بدبخت کے ساتھ رہنا میں گوارا نہیں کرتی۔ اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ جس وقت اس نے سر زمین پر رکھا اور خود وہ تھکا ہوا آ کر لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، تو میں نے سر کو زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا اور کہا کہ میں ڈرتی تھی اور کانپتی تھی کہ کہیں ہمارے گھر میں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اوندھا کی بیوی کہتی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی چڑیائیں آئی اور وہ سر مبارک کے ارد گرد گھومتی تھی اور اڑتی تھی، چلی جاتی تھی اور آ جاتی تھی۔ پوری رات یہ سلسلہ جاری تھا، اور بعض وقت سر سے مجھے ایسے انوار و تجلیات نکلتے ہوئے مجھے نظر آتے جو آسمانوں تک روشنی کرتے جاتے تھے۔ غرض رات گزری، صبح ہوئی، ابن زیاد نے دربار لگایا اور یہ یزیدی ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ساری کربلا کی کاروائی اس کے سامنے پیش کی، اور وہ سن کر خوش ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر! اور پھر اس کے سامنے امام عالی مقام کا سر مبارک پیش کیا گیا۔ ایک تشت کے اندر امام کا سر مبارک رکھا گیا، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جس وقت اس نے سر مبارک کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، سے اس نے امام پاک کے لبوں کے ساتھ لگایا، ہاتھوں کے اوپر کے حصے پر مارتا ہے، اور ایسی چھڑی ماری۔ اللہ اکبر! اس وقت اس کے دربار میں حضرت زید بن ارقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن کر آئے تھے۔ وہ دربار میں موجود تھے جب انہوں نے اس بے ادبی کو دیکھا۔ ابن زیاد وہ چھڑی امام حسین کے دانتوں اور لبوں پر مار رہا تھا تو ان سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے۔ انہوں نے کہا
اے ابن زیاد، جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہی لبوں پر بوسے دے دیا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، اور تو بے ادبی کر رہا ہے، تو دانتوں اور لبوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ جب اتنے بھرے مجموعے میں انہوں نے یہ فرمایا تو ابن زیاد کو بڑا ہی غصہ آیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، اس بوڑھے کو باہر نکال دو، اور اگر یہ بوڑھا نہ ہوتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے کہا، افسوس تجھ پر کہ میرے بڑھاپے کا تجھ کو لحاظ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا لحاظ نہیں آیا۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے ہیں، رسول پاک کی اولاد ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا، مگر تو نے انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہونے کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑا۔ اور حضرت زید کو دھکے مار مار کر باہر نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ابن زیاد کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر چند فقریہ کلمات کہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دشمن کو ذلیل کیا، جس نے دشمن کو شکست دی اور یزید کو فتح عطا کی۔ اس قسم کے اس نے کلمات کہے، اللہ اکبر ماشاء اللہ۔ جس وقت اس نے یہ کلمات کہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر کی بیٹی بھی وہیں قیدیوں کی حیثیت سے موجود تھی، اور وہ بولی، انہوں نے کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں مکرم عظمت والا بنایا، سبحان اللہ، اور جس نے ہمارے حق میں آیت تطہیر نازل فرمائی اور ہماری طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ ابن زیاد کہنے لگا، تو اب بھی بولتی ہے؟ تو نے دیکھا نہیں تیرے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔